ذرا سوچیں کہ دنیا ایک خوفناک جنگ کی آگ میں جل کر راکھ ہو چکی ہے، اور اس تباہی کے ملبے پر آپ کو ایک بالکل نیا عالمی مالیاتی نظام کھڑا کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا کام تھا جو تقریباً ناممکن لگتا تھا، لیکن 1944 میں تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا جب دنیا کے بڑے دماغ اس ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کا زمانہ عالمی تجارت کے لیے ایک سنہری دور تھا۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جو گولڈ سٹینڈرڈ پر چلتی تھی، مطلب ہر ملک کی کرنسی کی قیمت سونے کی ایک خاص مقدار سے جڑی ہوئی تھی۔ اس نظام نے دنیا کو ایک حیرت انگیز طور پر مستحکم اور جڑا ہوا معاشی ڈھانچہ دیا تھا۔ مشہور ماہر معاشیات جان مینارڈ کینز کے الفاظ میں ایک ایسی دنیا تھی جسے لوگ ہمیشہ رہنے والی چیز سمجھتے تھے۔ لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ صرف 4 سال کے اندر 1929 سے 1933 کے درمیان عالمی تجارت 70% تک گر گئی۔ یہ صرف کوئی اعداد و شمار نہیں تھے، یہ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کی تباہی تھی جس نے عظیم کساد بازاری یعنی دی گریٹ ڈپریشن کو اور بھیانک بنا دیا اور ایک اور عالمی جنگ کی بنیاد رکھ دی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات اتنے خراب ہوئے کیسے؟ پرانے گولڈ سٹینڈرڈ کے خاتمے نے ایک خلا پیدا کر دیا تھا جسے معاشی افراتفری اور تجارتی جنگوں نے بھرا۔ ہر ملک صرف اپنے فائدے کا سوچ رہا تھا، بھلے ہی اس کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچانا پڑے۔ دیکھیے، پرانے نظام کا خاتمہ اچانک نہیں ہوا۔ پہلی جنگ عظیم نے اس کی بنیادیں ہلا دیں۔ برطانیہ نے اسے بچانے کی ناکام کوشش کی، اور پھر 1933 میں امریکہ نے بین الاقوامی تعاون پر اپنی معیشت کو ترجیح دے کر گویا اس نظام کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ تو اس گولڈ سٹینڈرڈ میں اصل مسئلہ تھا کیا؟ اس کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ یہ حکومتوں سے پالیسی بنانے کی آزادی چھین لیتا تھا۔ جب آپ کی کرنسی سونے سے بندھی ہو تو آپ معاشی بحران کے وقت معیشت کو سہارا دینے کے لیے مزید نوٹ نہیں چھاپ سکتے۔ اس نے حکومتوں کے ہاتھ باندھ دیے تھے، اور یہی وہ زنجیر تھی جسے دنیا کے رہنما توڑنا چاہتے تھے۔ اس معاشی بحران کی تاریکی میں 2 روشن دماغ ایک نئے مستقبل کا راستہ تلاش کر رہے تھے۔ ایک طرف امریکہ میں ہیری ڈیکسٹرولائٹ اور دوسری طرف برطانیہ میں جان مینارڈ کینز۔ دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، ایک ایسا مالیاتی نظام بنانا جو دنیا کو ایک اور تباہ کن جنگ سے بچا سکے۔ امریکی منصوبہ جسے ہیری ڈیکسٹرولائٹ نے بنایا تھا ایک نئے عالمی مالیاتی مرکز کا خواب دیکھ رہا تھا جو لندن یا وال سٹریٹ میں نہیں بلکہ واشنگٹن میں ہو۔ انہوں نے 2 بڑے اداروں کی تجویز دی، ایک IMF جو کرنسیوں کو مستحکم رکھے، اور ایک ورلڈ بینک جو جنگ سے تباہ ممالک کی تعمیر نو میں مدد کرے۔ اس کے بالکل برعکس برطانوی ماہر معاشیات جان مینارڈ کینز کا منصوبہ کہیں زیادہ انقلابی تھا۔ انہوں نے ایک عالمی مرکزی بینک کا تصور پیش کیا جو بینکور نامی ایک نئی بین الاقوامی کرنسی جاری کرتا۔ یہ صرف ایک نیا نظام نہیں تھا بلکہ ماضی سے مکمل طور پر ایک نیا آغاز کرنے کی کوشش تھی۔ ان دونوں منصوبوں کے درمیان سب سے بڑا جھگڑا اس سوال پر تھا کہ اگر تجارت میں عدم توازن پیدا ہو تو اس کا بوجھ کون اٹھائے گا۔ امریکی منصوبہ کہتا تھا کہ خسارے والے ممالک ذمہ دار ہیں، انہیں خود کو ٹھیک کرنا چاہیے، جبکہ کینز کا منصوبہ کہتا تھا کہ نہیں، جن ممالک کے پاس بہت زیادہ دولت جمع ہو رہی ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ توازن قائم کرنے میں مدد کریں۔ اور دیکھیے، یہ صرف معاشی نظریات کی جنگ نہیں تھی، اس کے پیچھے تھے قومی مفادات۔ ایک طرف تھا برطانیہ، ایک ڈوبتا ہوا سورج جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا تھا۔ دوسری طرف تھا امریکہ، ایک ابھرتا ہوا ستارہ جس کے پاس دنیا کی دولت تھی۔ ہر منصوبہ اپنے ملک کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ تو ان 2 بالکل مختلف نظریات کے ساتھ جولائی 1944 میں 44 ممالک کے نمائندے نیو ہیمپشائر کے ایک چھوٹے سے قصبے برٹن ووڈز میں جمع ہوئے۔ ان کے سامنے ایک ہی سوال تھا، جنگ کے بعد کی دنیا کی معیشت کیسی ہوگی؟ اور اس سوال کا جواب تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مذاکرات کی میز پر امریکہ کا پلہ کیوں بھاری تھا؟ اس کی وجہ یہ چارٹ ہے۔ 1944 میں دنیا کا تقریباً 2/3 سونا امریکہ کے خزانے میں تھا۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ طاقت تھی، ایسی طاقت جو کسی بھی معاہدے کا رخ اپنی طرف موڑ سکتی تھی۔ جیسا کہ ایک امریکی اہلکار نے خود کہا، فورٹ ناکس میں پڑا سونا ہی ہماری اصل طاقت ہے، اور یہ بالکل سچ تھا۔ اس سونے کی چمک نے امریکہ کو مذاکرات کی میز پر بادشاہ بنا دیا تھا۔ برطانیہ کو زندہ رہنے کے لیے امریکہ کی مدد چاہیے تھی، اور امریکہ اس حقیقت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ تو لمبی اور مشکل بحث کے بعد آخرکار ایک نئے نظام کی بنیاد رکھ دی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نظام تھا کیا اور یہ کام کیسے کرتا تھا۔ اس نئے نظام کی بنیاد ایک بہت دلچسپ انتخاب پر رکھی گئی تھی۔ معیشت میں آپ 3 چیزیں ایک ساتھ حاصل نہیں کر سکتے: مستحکم کرنسی، سرمایہ کی آزادانہ نقل و حرکت، اور اپنی مرضی کی مالیاتی پالیسی۔
ब्रिटेन वुड्स के मेहमानों ने मुस्तहकम करेंसी और मुल्की माशी आज़ादी को चुना और इसके लिए सरमाए की आज़ादाना नकलो हरकत को कुर्बान कर दिया। और फिर एक ऐसी चाल चली गई जिसने तारीख का रुख ही बदल दिया। अमरीकी नुमाइंदे ने मुआहदे में जानबूझकर मुबहम अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसका फायदा सिर्फ अमरीकी डॉलर को हो सकता था। जब इस पर सवाल उठाया गया तो मामला एक कमेटी के हवाले कर दिया गया, जहां बड़ी खामोशी से अमरीकी डॉलर को आलमी रिजर्व करेंसी का ताज पहना दिया गया। आपको यह जानकर शायद हैरत हो कि इस नए निज़ाम के सबसे बड़े मुखालिफ वॉल स्ट्रीट के ताकतवर बैंकर्स थे। उन्हें तो इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया तक नहीं गया था। उन्हें डर था कि IMF उनका मुनाफा बख्श कारोबार ख़त्म कर देगा, जहां वो हुकूमतों को अपनी शराइत पर कर्ज दिया करते थे। ब्रेटन वुड्स निज़ाम कायम तो हो गया, जिसने एक सुनहरी दौर शुरू किया, लेकिन यह दौर खामियों से भरा हुआ था। आइए इसकी कामयाबियों और नाकामियों पर एक नज़र डालते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इस निज़ाम की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इसने तकरीबन 25 साल तक दुनिया को माशी इस्तेहकाम और ऐसी खुशहाली दी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये जंग की तबाही से निकलने वाली दुनिया के लिए उम्मीद की एक किरण की तरह था। लेकिन ये निज़ाम कामिल नहीं था। वर्ल्ड बैंक के तामीर नौ के काम को अमेरिका के मार्शल प्लान ने पीछे छोड़ दिया। IMF की शोहरत एक सख्त उस्ताद जैसी बन गई और सबसे बढ़कर इस पूरे निज़ाम की बुनियादें एक कमज़ोर चीज़ पर खड़ी थीं। तो इस पूरे निज़ाम को चला क्या रहा था? इसका एक खुफिया इंजन था, और वो इंजन था अमरीकी मईशत का सरप्लस। जब तक अमरीका दुनिया को अपनी चीज़ें बेचकर डॉलर फराहम करता रहा, तब तक ये निज़ाम चलता रहा। ये वो बुनियाद थी जिस पर पूरी इमारत खड़ी थी। और यहीं आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये निज़ाम अमेरिकी माशी ताकत की बुनियाद पर बनाया गया था, लेकिन क्या होगा जब वो ताकत हमेशा की तरह ना रहे, जब वो सुतून कमज़ोर पड़ जाए जिस पर ये पूरी इमारत खड़ी है? ये वो सवाल है जो आज भी हमारी दुनिया के माशी मुस्तकबिल की सिमत तय कर रहा है।